حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی شہر مشرقی افغانستان کے محلہ جلاب میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان محلہ حجویر میں منتقل ہو گیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: حضرت سید علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حصول علم: جس دور میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی پیدا ہوئے اس وقت کئی عالم، فاضل اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ گویا غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ 4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے جن اساتذہ سے آپ نے ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے ان میں حضرت ابو العباس احمد بن محمد اشکانی، حضرت ابو القاسم علی بن عبداللہ گرگانی، حضرت ابو العباس احمد بن محمد قصاب عاملی، حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی بستانی، حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد موہینی، حضرت ابو احمد مظفر بن احمد اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشائری رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام قابل ذکر ہیں۔ علمی قابلیت: آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جوان عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں حضرت داتا علی حجویری لاہو رحمت اللہ القوی کا ایک ہندی فلسفی سے مناظرہ ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی علمی قابلیت سے اس کو ساکت و صامت اور لاجواب کر دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی، کیونکہ اس مناظرے کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے آخری سال میں بھی فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال بنتی ہے۔ آپ کی تصنیفات: یوں تو اللہ عز و جل نے آپ کو علوم ظاہری اور باطنی سے بے حد نوازا تھا اور دین اسلام کے بہت سے اسرار و رموز عطا فرمائے تھے، مگر اس کے علاوہ حصول علم کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سفر اختیار کیے اس سے بھی آپ کو بے حد مشاہدات حاصل ہوئے۔ چنانچہ آپ نے مخلوق خدا کی خیر خواہی اور طالبان معرفت کی رہنمائی کے لیے چند گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 20 سال کی عمر میں لکھی اس کا نام دیوان شعر ہے۔ یہ دیوان صوفیانہ و عارفانہ اشعار پر مشتمل تھا، مگر افسوس کسی شخص نے ان سے امانتاً لیا اور خیانت کرتے ہوئے آپ کے نام کی جگہ اپنا نام لکھ کر وہ کتاب اپنی بنا لی۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں لکھی، مثلاً منہاج الدین، بحر القلوب، کتاب فنا و بقا، کشف الاسرار اور کشف المحجوب وغیرہ، مگر افسوس آپ کی کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب ہی کو شہرت حاصل ہوئی، کیونکہ یہی ایک کتاب بآسانی دستیاب ہے۔ تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ایک نادر خزانے کے حیثیت رکھتی ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اردو کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کی ایک ایک بات اپنے اندر تصوف کے حقائق سموئے ہوئے ہیں اور سالکین طریقت اور طالبان راہ ہدایت کے لیے بہترین رہنما ہے۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں: اگر کسی کا پیر نہ ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اسے پیر مل جائے گا۔ سلسلہ طریقت: حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں حضور غوث العظم محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی بیعت ہوئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی علیہ رحمت اللہ القوی تھے، جو حضرت شیخ ابو الحسن اعلی خسرہ کے مرید، وہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے، وہ حضرت سیدنا سری سختی کے، وہ حضرت سیدنا معروف کرخی کے، وہ حضرت سیدنا داؤد تائی کے، وہ حضرت سیدنا حبیب اجمی کے، وہ حضرت سیدنا ابو سعید حسن بصری کے مرید تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی وہ جلیل القدر ہستی ہیں
جو براہ راست امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے شرف بیعت اور خلافت کی دولت سے مالا مال تھے۔ حنفی المذہب حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف حنفی المذہب تھے بلکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں امام موصوف کا نام نامی اسم گرامی نہایت تعظیم کے ساتھ اس طرح تحریر فرمایا: امام اما ماں اور مقتدائی سنیا شرف فقہا عز علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخراز رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک خواب کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی امام اعظم رسول اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہے اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت استعجاب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا: یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ان سے محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حکم مرشد کی حکمت۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد ریاضت اور عبادت کی حصول علم کی خاطر سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، رضائے الہی کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا، اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مصائب اور مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیا۔ آخر کار اللہ عز و جل کے فضل سے آپ کی معرفت کی تکمیل ہوئی جب آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی علیہ رحمت اللہ القوی نے کہ میرے مرید خاص کے علم ظاہری اور باطنی سے مخلوق خدا کے فائدہ اٹھانے اور ان کی صحبت سے فیض پانے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا کہ تم مرکز الاولیاء لاہور روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ اس زمانہ میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزار تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کریم سے رخصت ہو کر پہلے اپنے وطن غزنی آئے اور وہاں سے حضرت احمد حمادی پرخی اور حضرت ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالی علیہما کو ساتھ لے کر 3 افراد کے قافلہ کی صورت میں مرکز لاہوریہ لاہور کی طرف چل دیے اور بڑی مشقتوں سے پہاڑی راستے طے کرتے ہوئے پہلے پشاور اور پھر غالباً 883,000 بمطابق 1021 کو مرکز لاہوریہ لاہور میں آپ کی آمد ہوئی۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ تعالی نہ صرف علم و فضل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے بلکہ اللہ کے بہت مقرب ولی اور صاحب کثیر الکرامات بھی تھے۔ جادوگر کا قبول اسلام۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔
उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें बहसूरत ये दूध राय राजू को देना ही पड़ता है, वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध के बजाय खून आने लगता है। उस पर हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्करा कर फरमाया, अगर तुम ये दूध मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवरों का दूध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनते ही उस औरत ने आपको दूध पेश कर दिया। जब वो अपने घर गई तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके जानवरों में इस कदर दूध था कि तमाम बर्तन भर जाने के बाद भी थनों से दूध ख़त्म नहीं हो रहा था। जब आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये जिंदा करामत लोगों में आम हुई तो गुर्दो नवाह से लोग दूध का नजराना लेकर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर होने लगे। एक तरफ तो लोगों की अकीदत का ये हाल था और दूसरी तरफ राय राजवे माजरा देखकर आग बगोला हो रहा था। आखिरकार आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें मुकाबले के लिए ललकारते हुए कहने लगा, अगर आपके पास कोई कमाल है तो दिखाएं। ये सुनते ही वो अपने जादू के जोर पर हवा में उड़ने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला अलैह ये देखकर मुस्कराए और अपने जूते हवा में उछाल दिए। जूते राय राजू के साथ साथ हवा में उड़ने लगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामत देखकर राय राजू बहुत मुताअस्सर हुआ और न सिर्फ तौबा करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, बल्कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर बैत भी की और बात पर जिससे फैज़याब हुआ। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका नाम अहमद रखा और शेख हिंदी का खिताब अता फरमाया। शेख हिंदी की औलाद उस वक्त से आज तक खानकाह की खिदमत के फ़राइज़ अंजाम देती आ रही है। समते मस्जिद से मुतल्लिक करामत। हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लाहौर तशरीफ़ लाते ही अपनी क़यामगाह के साथ एक छोटी सी मस्जिद तामीर कराई। इस मस्जिद की महराब दीगर मसाजिद की बनिस्बत जुनूब की तरफ कुछ ज़्यादा माइल थी, लिहाजा मरकज़ुल औलिया लाहौर में रहने वाले उस वक्त के उलमा को इस मस्जिद की सिमत के मामले में तशवीश लाहक हुई। चुनांचा एक रोज़ दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तमाम उलमा को इस मस्जिद में जमा किया और ख़ुद इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। नमाज की अदायगी के बाद हाज़रीन से फरमाया, देखिए कि काबा शरीफ किस सिमत में है। ये कहना था कि मस्जिद और काबा शरीफ के दरमियान जितने हिजाबात थे सब के सब उठ गए और देखने वालों ने देखा कि काबा शरीफ महराब मस्जिद के ऐन सामने नज़र आ रहा है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि तसव्वुफ़ के आला मर्तबे पर फाइज़ इश्क़ हतीफ़ी से सरशार फनाफी अल्लाह बुज़ुर्ग थे, लिहाजा आपकी गुफ्तगू के हर पहलू में रज़ाए इलाही, मुसलमानों की खैर ख़ाही और अक़ायद व आमाल की इस्लाह से मुतल्लिक महकते फूल नज़र आते हैं। करामत वली की सदाकत की अलामत होती है और उसका ज़हूर झूठे इंसान से नहीं हो सकता। ईमान मारिफत की इंतहा इश्क व मोहब्बत है और मोहब्बत की अलामत बंदगी है। खाने के आदाब में से है कि तन्हा ना खाए और जो लोग मिलकर खाएं वो एक दूसरे पर ईसार करें। मुसलसल इबादत से मकाम कश्फ व मुशाहदा मिलता है। गाफिल अमरा, काहिल, सुस्त फ़कीर और जाहिल दरवेशों की सोहबत से परहेज़ करना इबादत है। सारे मुल्क का बिगाड़ इन तीन गुरोहों के बिगड़ने पर है। हुक्मरान जब बेइल्म हो, उलमा जब बेअमल हो और फ़कीर जब बेतवक्कुल हो। रज़ा की दो किस्में हैं, अद खुदा का बंदे से राज़ी होना, बंदे का खुदा से राज़ी होना। दुनिया सराय फसाक व फज्जार गुनहगारों का मकाम है और सूफ़ी का सरमाया ज़िंदगी मोहब्बत इलाही है। भूख को बड़ा शरफ़ हासिल है और तमाम उम्मतों और मजहबों में पसंदीदा है, इसलिए कि भूखे का दिल ज़की दहीन होता है, तबीयत महज़ब होती है। और अगर कोई शख्स खाने के साथ साथ पानी पीने में भी कमी कर दे तो वो रियाजत में अपने आप को बहुत ज़्यादा आरास्ता कर लेता है। वफ़ात व मदफन। आप रहमतुल्लाह अलैह का वसाले पुरमलाल अक्सर तस्करा निगारों के नज़दीक 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1408 को हुआ। आपका मज़ार मनबाए अनवार तजल्लियात मरकज़ुल औलिया लाहौर पाकिस्तान। मैं इसी मुनासबत से लाहौर को मरकज़ुल औलिया और दाता नगर भी कहा जाता है। आपके विसाल को तकरीबन 900 साल का तवील अरसा बीत गया, मगर सदियों पहले की तरह आज भी आपका फैज़ान जारी है और आपका मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार मरजाए ख़ास व आम है, जहाँ सखी वगदा, फ़कीर व बादशाह, उस्फिया व औलिया और हालात के सताए हुए हज़ारों परेशान हाल अपने दुखों का मदावा करने सुबह व शाम हाजिर होते हैं।
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ معین الاسلام حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین سید حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عرصے تک آپ کے دربار پر مقیم رہے اور منبع فیض سے گوہر مراد حاصل کرتے رہے، اور جب دربار سے رخصت ہونے لگے تو اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں فرمایا: گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔